السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے نا، وہ خاص طور پر آج کے ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کل نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور عبادات کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے میں تمہید مانتے ہوئے ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی نہج النبوہ، کہ نبوت کی طرز پر خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، جو کہ چاروں خلفائے راشدین اور 5ویں جناب حسن کے 6 ماہ ملا کر 30 سال پورے ہو چکے۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور ہوگا، اس کے بعد پھر خلافت علی نہج النبوہ قائم ہوگی۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت بھی ختم ہو گئی، جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ اپنے تسلسل پہ ہے اور وہ اینڈ پہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اب خلافت علی نہج النبوہ کی طرف دوبارہ ہم خلافت راشدہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک اور میں حدیث کوٹ کروں گا کہ جس میں فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ پاک، اس بستی میں تو تیرے ایسے بندے بھی موجود ہیں جنہوں نے تیری معصیت میں ایک پل بھی نہیں ضائع کیا اور ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جلال میں کہا کہ ان کے اوپر تو اس سے پہلے الٹو نا۔ کیوں؟ کیونکہ میری شریعت، میرا نظام معطل رہا اور یہ لوگ اپنی سجدوں میں لگے رہے۔ ان کو میری شریعت پامال میری ہوتی رہی ان کے سامنے، اور یہ اپنی خلوت گاہوں میں اور خانقاہوں میں بیٹھے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کے سیناریوں میں اللہ کا نظام سب کو نظر آ رہا ہے، اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ کا نظام معطل ہوا پڑا ہے، اور حدیث کے مطابق خلافت راشدہ علی نہج النبوہ کا دور بھی آنے والا ہے، اور وہ ایفرٹ پٹ کرنے کی بجائے اپنے سجدے، اپنے نمازیں، اپنے روزے پورے کر کے یہ سمجھنے کہ وہ دین کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے الارمنگ ویڈیو ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا حق ادا کیا ہے اس خلافت کی طرف دوبارہ پیش قدمی کے لیے۔ آپ لوگوں نے، کیونکہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ تو ان کو تو ایک علیحدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو تو اللہ کی طرف لگاؤ ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا دین معطل ہو، اللہ کے نظام معطل ہو، آپ کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ اللہ نے اپنی شریعت کا نفاذ کرنا تھا، خلیفۃ الارض اس لیے بنایا کہ انسان اللہ کی شریعت کو مکمل طور پر نافذ کرے۔ اس کی ایپکس خلافت راشدہ تھی، اور دوبارہ جو خلافت راشدہ علی نہج النبوہ آنی ہے اس کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس سجدوں کے لیے فرشتے کافی تھے، آپ اپنا حساب دیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ حدیث جو بیان کی ہے نا کہ فرشتوں نے جو کہا تھا اور اللہ نے کہا ان کے اوپر تو پہلے الٹو نا، تو یہ آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، یہ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ آپ ابھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ کا نظام آپ کے سامنے پامال ہے، آپ اپنی کنٹریبیوشن تو کرو نا اس کے اندر۔ جی ہم کچھ نہیں کیسے کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنی جس شعبے میں آپ ہیں اپنی کوشش کریں اس خلافت راشدہ کی برکات کو ابھارنے کی، جہاں جہاں ہو سکے آپ سے رجسٹ کریں، جتنا رجسٹ ہو سکے کریں، اس کے بعد عبادات کے اوپر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نفلی عبادات اسی وقت ہی آپ کے کام آئیں گی جب اللہ کا نظام، اسی وقت ہی ان کا ویلیو ہے جب اللہ کا نظام قائم ہے، اللہ کی شریعت پامال نہیں ہو رہی۔ جب اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے تو پھر فرض کے علاوہ پہلا فرض جو فرائض ہیں آپ کے نماز کے، اس کے بعد پہلا فرض اللہ کی شریعت کو بحال کرنا ہے، نہ کہ آپ دوبارہ نفلی عبادات میں لگے رہو۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی اس بارے میں بہت سخت موقف تھا، اور میں ان کے اس موقف کی بالکل تائید کرتا ہوں۔ میں بالکل 100% شیور ہوں کہ وہ بالکل صحیح تھے اس معاملے میں، کہ اگر اللہ کا نظام اور اللہ کی شریعت معطل ہے اور کوئی بندہ یہ سمجھ کے کہ میں اپنا دین بچا کے کھڑا ہوں، میں اپنی نمازیں روزے پڑھ رہا ہوں اور روزے رکھ رہا ہوں اور زکوٰۃ دے رہا ہوں اور سارا سسٹم کر رہا ہوں، باقی اللہ کے جو اس کے سامنے شریعت پامال ہو رہی ہے اس کے اوپر اس کی مجرمانہ خاموشی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر اسلام رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ان کی نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی انہی کے ساتھ اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کا نظام معطل تھا، تو پھر وہی بات کروں گا، سجدے یا عبادات کے لیے باقی مخلوقات کم تھی، اس کو جو خلیفہ بنایا گیا انسان کو تو اللہ کا نظام نافذ کرانے کے لیے بنایا گیا، اور آج کی سیناریوں میں اللہ کی شریعت ساری کی ساری معطل ہے۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ آپ کی اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوٹے گی آپ کی جان، جب تک کہ آپ اپنی طور پر مکمل ایفرٹس پٹ نہیں کرتے تب تک نہیں چھوٹے گی۔ آپ کے بس میں جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، آپ اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں گے
اس کے بعد پھر جو بھی عبادت کریں گے جتنی ہوگی وہ آپ کی قابل قبول ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خلوت نشینی اختیار کر لیں اور اپنے سجدوں میں لگے رہیں اور اللہ کا نظام معطل ہوا رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کمپرومائز کیے ہوئے ہوں. یہ کسی صورت بھی آپ لوگوں کو زیادہ عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو دین کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو اب جھنڈا اٹھانا چاہیے. جو لوگ اگر دین کی طرف راغب نہیں ہیں تو ان کو ان کی طرف بلائیں دین کی طرف، اور دوسرا اللہ کے نظام کو جتنا آپ کے بس میں ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں. چاہے تھوڑی سی بھی ایفرٹ جتنی کر سکتے ہیں آپ کریں، اس کے بعد آپ عبادات کی طرف آئیں. اگر آپ نے اللہ کے نظام کو نافذ کیے بغیر سے عبادات جاری رکھی ہیں تو میں پھر وہی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی بات کروں گا کہ ایسے لوگوں کی نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی کہ اللہ کا نظام معطل تھا، اللہ کی شریعت پامال ہو رہی تھی اور تم لوگ اپنی خلوت نشینی میں لگے ہوئے تھے. آج کا میرا یہ پیغام تھا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آج کے سیناریو میں بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازی پرہیزی ہیں اور اس ماحول کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. یہ اسپیشلی ان کے لیے پیغام ہے اور یہ ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ کا دور دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے وہ اپنا ایک بار محاسبہ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.